بھائی جب تزکیے پہ نظر پڑی ہے نا جو ساجی، آدمی دوسرے کاموں کے لیے فارغ ہی نہیں ہوا کبھی. میں تو یہ سمجھاؤ جب اپنے حال پر نظر پڑی ہے نا، بندہ فارغ ہی نہیں ہے کسی اور کام کے لیے. میں اس سے فارغ ہو تو باہر لڑوں نا کسی سے. بلے شاہ فرماتے ہیں بلیاں اڑدیاں پھڑ لیں دے، جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں. منڈیر میں بیٹھے ہوئے تو سب پکڑتے ہو، جو اندر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ کیا کیا. بات سمجھ. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے بات کہ جو تزکیہ کا سفر ہے نا، میں آج کل تو پیروں پر بھی حیران رہ جاتا ہوں، مولویوں پر بھی، اچھے اچھے تبلیغی دیندار لوگوں پر بھی، کہ خدا جانے ہم کیا چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. میں نے دو بزرگ دیکھے جن سے براہ راست صحیح تعلق رہا میرا. میں نے تو ان کو آخر وقت تک روتے ہی دیکھا ہے، پریشان ہی دیکھا ہے، انجام کا ڈر ہی دیکھا ہے، انجام کا ڈر ہی دیکھا ہے کہ کیا ہوگا. خوف خدا دیکھا ہے، خشیت دیکھی ہے. اس لیے قد افلح من تزکا. آپ کو اور مجھے بزرگی کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز میں سست ہیں، کاہلی ہے، آپ کا سفر بہت ادھورا ہے. یہ فرض حکم ہے نا. آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں دیکھتی، موبائل میں آپ بے حجاب ہے دیکھنے میں، آپ کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں بے جا غصہ ہے، آپ میں ہرس ہے، آپ میں لالچ ہے، آپ میں کسی مسلمان کے ساتھ ضد و خل ہے، کسی مسلمان کی ابرو ریزی کرنی ہے، اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے. یعنی اس طرح کے کوئی بھی جذبہ آپ میں پایا جاتا ہے. اگر آپ خاتون ہیں، آپ خاوند کی نافرمان ہیں، آپ مرد ہیں تو آپ بیوی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، آپ اولاد ہیں، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، تو آپ جتنا مرضی ہے 6 گھنٹے مراقبے کریں، ساری رات قیام اللیل کریں، آپ کا خدا کی بارگاہ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ کی بارگاہ سے حصہ لینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو تزکیہ نصیب ہو. قد افلح من تزکا، تزکیہ نصیب ہو. اور جب تزکیہ نصیب ہوگا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ساری ضد ہے اس کی، یہ سب اس کی ضد ہیں. یعنی تزکیہ کا حامل آدمی ایسا نہیں ہوتا. جس کو تزکیہ نصیب ہوگا، تزکیہ کے حامل آدمی کو اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. اس کو اگر کوئی غلطی بھی متوجہ کرتا ہے نا، کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تزکیہ ایسی چیز ہے، تزکیہ ایسی دولت ہے. دیکھیں نا جی، ابھی ہم 50 کے لگ بھگ ہو گئے، آپ لوگ 40 50 کے. ساری دنیا نے کہا جی میں نے اوپر 2 پٹکے باندھے ہوئے ہیں، اوپر سے رومال ڈالا ہوا ہے، ساری شکل شبہات میری مومنہ والی ہے، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں. یہ کہانی کب تک چلے گی آخر؟ یہ سب قابل فکر بات ہے کہ نہیں؟ یہ کہانی کب تک چلے گی؟ آخر جب میں مر جاؤں گا نا، میرے مرنے کے بعد مجھے ان چیزوں کو فائدہ ہے، میں تو وہاں تو مجھے خود پتہ کرنا پڑے گا اپنی چیزوں کا. جتنے جمال ہوں گے، جتنے کمال ہوں گے، آدھا گھنٹہ قبر پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا بعد میں. بیٹا کتنا محبت والا ہے، اولاد ہے، تعلق والے ہیں، نام سارے تبدیل کر دیں گے ہمارے. کوئی میت کہے گا، کوئی لاش کہے گا، کوئی جنازہ کہے گا، کوئی کیا کہے گا. اب اتارنے کے بعد
وہیں گپیں شروع ہو جائیں گی، چاول کھائیں گے، بریانی پکائی ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، مہمانوں کے بسترے پورے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب وہ جو میرا جو ڈھکوسلے چلتے رہے دنیا میں، اس کا کیا ہوگا وہاں پر؟ میں تو نفس کو بزرگی پہ خوش کیا ہوا تھا، اس لیے کسی کی وہ کہتے ہیں نا چوپڑی چاپڑی باتوں میں بھی نہ آیا آدمی۔ من آنم کے من دانم، ہر آدمی کو اپنا احتساب رکھے گا۔ اللہ اتنی عمر میری گزر گئی، بد نظری کا دائیا میرے اندر سے کیا کہ نہیں گیا؟ ایک بد نظری کرنی ہے نا، ایک بد نظری کا دائیا ہے۔ اب بھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ یار میں یہ تانگ جھانک کرتا رہوں، کیسی خطرناک بیماری ہے یہ۔ یعنی تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فضلوں سے ان گندی بیماریوں کا دائیا دور کر دے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر کسی برائی میں، کسی گناہ میں میرا ارادہ شامل ہو رہا ہے نا، میری نیت شامل ہو رہی ہے، میری نیت شامل ہو رہی ہے، اور میں اس گناہ کے کرتے وقت مجھے کوئی بھی کسی محسوس نہیں کرتا، میں یاد رکھیں یہ میں اپنے قلب پر وہ داغ لگا رہا ہوں، وہ داغ لگا رہا ہوں۔ اس کے صاف ہوتے ہوتے دھلتے دھلتے پتہ نہیں توبہ کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، موت آ جائے گی۔ تو دائیا ختم ہو جائے اندر سے، حرام کا دائیا، جھوٹ کا دائیا، بدکاری کا دائیا، جی غلط دیکھنا، بولنا، سننا، اسٹو میں رہنا کسی کا کہ اس کو میں کیسے ذلیل کروں گا کبھی۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے خود ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، چند اچھے اپنے آپ کو سمجھدار دیندار کہنے والے لوگ کہہ رہے تھے چل دیکھ ہمارے بال بچ بھی آسی ہے، میرے پاس آئے گا نا سیدھا ہوگا، ٹھیک دیکھو میں کیسے کرتا ہوں۔ بھائی یہ دل تو آپ نے کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تو ماں سوا اللہ کو پکارے آپ اس میں، یہ تو غیر کی پرستش ہو رہی ہے۔ اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کو چاہنے سے پہلے اللہ کی منع کردہ ہوئے چیزوں سے نکل جاؤ۔ ایک بار اللہ کا نام لے لینا، ایک بار۔ بادشاہیوں میں زلزلہ برپا کر دیتا تھا کہ جس کا نام لے رہا ہے اس کو جانتا ہی ہے، سمجھے نا گل؟ سنیا آتے نا، سنیا پیغام دینا، پیغام دیا، تمہارے وزیر کو چاہیے کہ میرے مرید سے معافی مانگ لے، کسی اللہ والے نے کہا، ورنہ کل سے تمہاری بادشاہی کو ختم کرا دیں گے ہم۔ کچھ ہوش رکھو ساتھ۔ اب 10,000 بار یہ پڑھو تو 20,000 بار یہ پڑھو، دل کو ماں سوا سے پاک کر دو، ایک بار پڑھو بس۔ ماں سوا سے پاک کرو، ایک بار اللہ کہو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے کہنے میں کیا، شاہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں ایک بار جب اللہ کہتا ہے نا بندہ، تو وہ زمین خوشی سے پھٹ جاتی ہے، اور اس اللہ کہنے کے انوارات 6 جہتوں پہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن ماں سوا دل میں ہے، غیر اللہ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، بس اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مدینہ پاک میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، خالی نہ جائیں یہاں سے، خالی واپس نہ جائیں۔ کریم سے درخواست کریں، 2 کریموں سے درخواست کریں۔ وہ ایک فقیر آیا تھا نا، حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو معرفت کے مضامین ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا بڑا ضروری نہیں ہے۔ اس نے آ کے بڑی عجیب بات کی،
اس نے روزہ تر پہ صلاۃ والسلام پیش کیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ سے میری ایک درخواست ہے. یا نبی اللہ ایک درخواست ہے میری آپ سے, آپ مجھے اللہ سے ملا دیں, بس اور کچھ نہیں چاہتا, آپ کریم ہیں اللہ سے ملائیں مجھے. پھر قبلے کی طرف مڑ کے کہتا ہے اللہ ایک درخواست آپ سے, آپ مجھے نبی سے ملائیں. آپ بھی کریم ہیں وہ بھی کریم ہیں, اور اللہ اگر آپ مجھے نبی سے ملائیں گے نا تو نبی والے اعمال جب میرے اندر آئیں گے تو میرا تزکیہ ہوگا, میری تربیت ہوگی. جب میری تربیت ہو جائے گی, میرا تزکیہ ہو جائے گا, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے. اور خدایا اگر میری تربیت نہ ہو سکی, میں انسان نہ بن سکا, آپ کے اور میرے اور آپ کے نبی کے مشترکہ دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. اللہ آپ کی مرضی, اب شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی. کیسی بات کر دی اس نے, ہاں؟ اللہ مجھے پاک کر دے. تو یہاں سے طہارت لے کر جائیں, تزکیہ لے کر جائیں, اصل دولت لے کر جائیں. اب جب غفلت نہیں ہوتی نا اندر آدمی کے, گناہ کی نوست کی وجہ سے بعض اوقات آدمی عمل نہیں کر سکتا. گناہ کی اتنی غلط نوست ہے. اب بد نظری والا آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا, قرآن کے حقائق اس کو نصیب نہیں ہوتے. اب جس آدمی پہ بے جا غصہ طاری رہتا ہے وہ معرفت کا نور حاصل نہیں کر سکتا, اس کو اللہ کی پہچان نہیں رہتی کچھ بھی. اور جان بوجھ کے سنت کا جو تارک ہے اس کو محبت رسول حاصل نہیں ہوتی, احترام رسول حاصل نہیں ہوتا. اور جس کے دل میں امیر شام کا بغض ہے اس کو تو ایمان ہی حاصل نہیں ہوتا. ہاں, جس کے سینے میں امیر شام کا بغض ہے نا, جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کو نور ایمان, اس کو تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا, اس کا ایمان جل جاتا ہے. اچھا, باقی کفار کے اندر ایمان کی استعداد ہوتی ہے, باقی کفار کے اندر ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے نا. اور جو صحابہ پہ تبرہ کرے نا اس کا ایمان جل جاتا ہے, اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا, جیسا مرضی ہے زور لگا. ٹھیک ہے نا, ایسا کیوں ڈرے گا, کافر نہ کیوں نہ مار دے اس کا. واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, چنگا بنا نہ رہا ہے اور نہ ہی نہیں گندا کوئی. پہلے تو کیس خارج کی تھی نعرے مار دے سے, ایسا نہیں مارے تو شروع تو نہیں مارے. کیا خیال ہے ہونا تھا جی, واہ صاحب وہ واہ بزرگ بنگل آتے ہے کہ واہ صاحب واہ, کافر مارو سدا. سبحان اللہ. دشمن امیر شام کا چلا ہے وہ شیطان کا, ماتم عبادت ہے اگر کرتے نہیں کیوں اپنے گھر, اب آئیں گھر بازار میں ان کو مزہ چکا چلو, سنیوں کا مذہب حق پہ حق بات حق منوا چلو. سمجھ آئیے جی. ہاں, ہر گناہ کی ایک تاثیر. اچھا, بغض صحابہ کی اپنی نوست ہے, باقی چیزوں کی اپنی نوست ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے, اور اس حاضری کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دولت میں نصیب ہوگی ہے وہ نصیب فرمائے. اور اس وقت تک اللہ اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے, اس وقت تک اللہ نہ بلائے جب تک راضی نہ ہو جائے. اور راضی ہو تو جب مرضی بلا لے, ناراضگی میں نہ بلائے گا, ناراضگی میں اللہ نہ بلائے, ناراضگی میں اللہ نہ بلائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اندر سے ظلمت کو دور فرما، تاریکی کو دور فرما، اندھیرا ختم فرما، نور معرفت نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما، جب تک زندگی باقی ہے اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل سے قدورت کو ختم فرما، نفرتیں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص پیدا فرما، یا اللہ یہ جتنے فقیر یہ اتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنا مقرب ولی بنا، یا اللہ ان کو محبوبیت نصیب فرما، ان کو برکت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری بچیوں کے ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولاد کے نصیب روشن فرما، اولاد کو ہدایت پہ قائم فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کے مقدر اچھے فرما، بچوں کے مقدر اچھے فرما، یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی یا اللہ عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے یا امید رکھتے ہیں ہم سے یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب بہن بھائی مشائخ اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ہمارے سفر کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، یا اللہ عمرے کا ثواب ہمارے والدین کو ہمارے مشائخ کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو عمل ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا کے ان کی روحوں کو خوش فرما، یا اللہ بری موت سے ہمیں بچا، بری انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ڈاکٹر عافیہ کو اللہ رہا فرما، جہاں جہاں مسلمان مجاہدین ظالموں کی جیل قید میں اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو ہدایت پر قائم فرما، یا اللہ ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے کی کچھ ضروریات ہیں یا اللہ